بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت درود پاک کا جو سفر ہے ایک سسٹر کا وہ شیئر کروں گی کہ درود خضری کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 11 سال کے بعد ان کی زندگی کو کس طرح سے بدل دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ کس طرح سے ان کی دعائیں قبول ہوئیں، کس طرح سے انہوں نے روحانیت کا جو سفر تھا درود شریف میں وہ کیا، کیونکہ درود خضری جو ہے وہ روحانیت کی منزل اور درود خضری جو ہے وہ انسان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اگر انسان کو اپنی زندگی میں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں کیا فیصلہ کرنا ہے، تو درود خضری جو شخص پڑھتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، اس کو صحیح غلط فیصلے سمجھ میں آتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اس کے لیے بری ہوتی ہے تو اس کے دل میں جو ہے وہ ایک گٹ فیلنگ اندر سے آتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ اور جیسے کہ میں ہمیشہ آپ سب سے کہتی ہوں کہ درود پاک کوئی بھی ہو، درود پاک سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، معجزات ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ملتی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملتا ہے، بے شمار فضیلت ہے درود شریف کی۔ میں نے اسپیسیفک ویڈیو جو ہے وہ بھی بنا رکھا ہے جس میں نے صرف اور صرف درود شریف کی فضیلت بتائی ہے، تو آپ کوئی بھی درود شریف پڑھیں، بات آپ ذہن میں رکھیں، وہ سارے ہی جو فیض ہیں درود پاک کے وہ آپ کو جو ہیں وہ ملنے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہونی ہیں، اللہ پاک کا قرب آپ کو ملنا ہے، آپ کی زبان پر درود شریف کا ورد جاری ہوا ہے، یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں ایک پیاری سی سسٹر کا درود شریف کی جو میڈیکل اسٹوری ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری سی بہن کہتی ہے، میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ تکلیفوں سے گزر رہی تھی شادی سے پہلے، اور اتنی پریشان تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرے گھر کی فائنینشیل کنڈیشن بھی اچھی نہیں تھی، میرے ابو جو تھے وہ ٹیلر تھے اور میری امی جو ہیں وہ بھی سلائی کرتی تھی، لیکن گھر کے خرچے جو تھے وہ اچھے سے نہیں چل پاتے تھے۔ اسی سب میں مبتلا بس زندگی گزر رہی تھی، پڑھائی بھی بہت زیادہ مشکل حالاتوں میں نے پوری کی، اور کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا زندگی میں کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کتنی دور ہوں، بس زندگی جو تھی وہ گزر رہی تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک وقت آیا کہ جب میرا نکاح ہو گیا۔ اب جیسا کہ میں نے اپنی زندگی میں بچپن سے ہی بہت زیادہ ہرڈل فیس کیے تھے، تو مجھے لگتا تھا کہ شادی کے بعد میری لائف بہت اچھی ہوگی، میں بہت زیادہ خوش رہوں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ شادی کے بعد میں جتنی پریشان تھی اس سے اور زیادہ مزید پریشان ہو گئی۔ میرے ہسبینڈ کا رویہ بھی میرے ساتھ میں بالکل اچھا نہیں تھا، اور نہ ہی سسرال والے مجھ سے محبت کرتے تھے، اور آئے دن گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، جس میں کئی بار میں اپنے گھر پر بھی جا کر بیٹھ جاتی تھی لیکن پھر واپس آ جاتی تھی، کیونکہ میرے گھر پہ اتنی زیادہ سچویشن خراب تھی کہ سب لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ بس تم ایڈجسٹ کرو اور نبھاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو جاؤ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگو۔ اب میری زندگی میں کچھ اس طرح کی سچویشن آ گئی تھی سسرال میں کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ میں اتنی زیادہ پریشان تھی کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، اور بس یہ سوچتی تھی کہ میرا ہی نصیب اتنا برا کیوں ہے، اور ہر وقت اپنے نصیب کو اور اپنے آپ کو کوستی رہتی تھی، بہت زیادہ عاجز آ گئی تھی اپنی زندگی سے، اور بس دن رات روتی رہتی تھی، اپنے آنسو چھپاتی تھی، کسی کو بھی ظاہر نہیں کرتی تھی کہ میں کتنی زیادہ پریشان ہوں اور کس سچویشن سے گزر رہی ہوں۔ اور میرے گھر میں سب سے زیادہ خراب بات یہ تھی کہ میرے ہسبینڈ ڈرنک بھی کرتے تھے، وہ شراب بھی پیتے تھے اور بھی بہت زیادہ گندے کاموں میں مبتلا تھے جن کو میں یہاں پر بتا بھی نہیں سکتی، اور میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے صحیح ہوگا۔ پھر ایک دن مجھے ایک عورت ملی جس نے مجھ سے کہا کہ تم درود خضری پڑھو، یہ تمہاری تقدیر کو بدل دے گا۔ بس آپ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدد بھیجی ہو اور اچانک سے کوئی آیا اور مجھے درود شریف کے بارے میں بتا کے چلا گیا۔ تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ درود خضری کیا چیز ہے اور یہ کیسے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک دن انٹرنیٹ پر نکال کر دیکھا کہ درود خضری کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے درود خضری نکالا تو درود خضری کی بہت سارے ویڈیوز بھی آ گئے نکل کے، اور درود خضری بھی مجھے مل گیا، اور مجھے سب سے زیادہ شرم اور افسوس اس بات پر آیا کہ درود پاک کیا ہے، درود پاک کی اہمیت ہے، اس کو کبھی ہم نے سمجھا ہی نہیں۔
اس کے بعد میں نے درود خضری کو یاد کر لیا اور درود خضری کو پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع تو تقریباً 100 مرتبہ 200 مرتبہ بس اتنا ہی درود خضری پڑھتی تھی، لیکن جیسے جیسے درود خضری کی فضیلت کو پڑھتی گئی اور درود پاک کی کتابوں کو خریدا اور اس کے بعد ساتھ میں درود پاک کی ویڈیوز کو دیکھنا شروع کیا، تو آپ یقین جانیں مجھے خود پر بہت زیادہ شرم آتی تھی اور افسوس ہوتا تھا کہ اتنے عرصے زندگی کا میں نے کس گمراہی میں نکال دیا اور درود پاک سے کیوں اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا، کیوں درود پاک نہیں پڑھتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی نہیں کرتی تھی۔ اور بس میں نے درود پاک کو اس طرح سے پکڑ لیا کہ اب درود پاک کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی توفیق سے الحمدللہ میں 5 وقتہ نمازی بنی، ساتھ میں تہجد گزار ہوئی اور قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق ملی۔ صرف اتنا ہی نہیں، درود پاک پڑھنے سے میرے اندر بہت زیادہ صبر آیا، اور جو مجھے شکوے شکایت ہوتی تھی لوگوں سے کہ کسی نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دیا، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ مطمئن تھی، لیکن اپنے شوہر اور اپنے سسرال کی طرف سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر میں نے ایک دن کسی ویڈیو میں سنا کہ درود پاک ہدیہ کرنے سے جو ہے وہ دل بدل جاتے ہیں، اور اگر شوہر کو درود پاک پڑھ کے ہدیہ کروں گی تو ان کے دل میں میرے لیے محبت بھی آ جائے گی اور وہ گمراہی کے اندھیرے سے بھی نکل آئیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا، میرے شوہر بہت زیادہ گمراہ تھے، نہ تو وہ نماز پڑھتے تھے، حالانکہ وہ اپنی زندگی میں بس صرف پورا دن شراب پیتے تھے، سوتے رہتے تھے اور بہت زیادہ گندے کاموں میں مبتلا تھے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی رہی اور درود پاک پڑھ کے ان کے دل کو ہدیہ کرتی رہی۔ جتنا بھی درود پاک پڑھتی تھی رات کو اپنے شوہر کو میں ہدیہ کر دیتی تھی، اور ساتھ میں اپنی ساس کو میں سورہ قریش کا ہدیہ کرتی تھی، اور یہ عمل میں نے عبقری میں سنا تھا۔ اب یہاں پر میں آپ لوگ کو جو ہے وہ بتانا چاہوں گی، یہ سسٹر کہتی ہیں یہ عمل میں نے عبقری کے ویڈیوز میں سنا تھا کہ 3 مرتبہ سورہ قریش جو ہے وہ زبان کو تالوے سے لگا کر آپ جس شخص کو چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ سخت ہے یا آپ لوگ کو بہت زیادہ پریشان کوئی کرتا ہے تو اس کے سامنے جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے دل کی سختی کو ختم کر دیں گے اور اس کے دل کو جو ہے نرم کر دیں گے۔ تو یہ سسٹر کہتی ہے کہ یہ عمل میں اپنی ساس کے لیے جو تھا وہ کر رہی تھی۔ اب یہ سسٹر کہتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے پتہ بھی نہیں چلا، 6 مہینوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ درود خضری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے شوہر کو ایسا بدلا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ماشاءاللہ سے وہ نماز بھی پڑھنے لگے ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، اور اب تمام برے کام جو ہیں وہ بھی چھوڑ دیے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، درود پاک کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر میں رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ماشاءاللہ سے رزق میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اور پیسے میں بھی ماشاءاللہ سے بہت برکت ملی ہے جب سے درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے۔ پہلے میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن ماشاءاللہ اللہ کا بہت زیادہ کرم ہے کہ کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور انسان کو اپنی زندگی میں کیا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سوا کسی اور کا کبھی محتاج نہیں کرے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ لوگوں کو اپنے روحانی خواب کا سفر بھی بتانا چاہوں گی کہ مجھے درود پاک پڑھنے سے کتنے مبارک اور روحانی خواب آئے۔ ماشاءاللہ سے ایک دن میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ گنبد خضرا ہے اور میں اس کے آس پاس چکر لگا رہی ہوں سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور میرے ہاتھ میں بہت سارے گلاب ہیں اور میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوسرا خواب میں درود خضری کے پڑھنے سے دیکھتی ہوں کہ ایک بہت زیادہ خوبصورت سی شیروانی میرون رنگ کی پہنے ہوئے ایک بزرگ ہیں، جو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مجھے ہوئی تھی۔ اب یہاں آپ سب لوگ جو ہیں وہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اس کے بعد آگے جو ہے میں آپ کو مزید بتاتی ہوں اور میں بھی پڑھ لیتی ہوں۔ ان کے چہرے میں سے اتنا زیادہ نور نکل رہا ہے کہ میں ان کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہی ہوں۔ ایک گولڈن کلر کی تسبیح ان کے ہاتھ میں ہے جو کہ وہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں ان کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہی ہوں، ان سے نظریں ہی نہیں ملا پا رہی ہوں، اور میں اپنا درود پاک پڑھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ یہ مجھے کچھ دعا دے دیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ تم ابھی اس قابل نہیں ہو کہ ان سے نظریں ملا سکو، ابھی تمہیں اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ ابھی درود پاک کو مجھے اور زیادہ کثرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور توکل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھتے ہوئے کسی بھی طرح کا شک اپنے دل میں نہیں لے کر آنا ہے۔ جتنی بھی تبدیلی میں نے آپ لوگ کو اپنی زندگی میں بتائی ہے وہ سب 11 سال کے بعد تھا، جو میں نے اپنی زندگی میں
चेंजेस देखे, वरना मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अज़ियतों और तकलीफ़ों से गुज़री कि मैं कभी आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। तो आज मैं सबसे ये बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि दरूद पाक पढ़ने से ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, दरूद पाक पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं, दरूद पाक पढ़ने से जो चाहते हैं वो मिल जाता है, इसमें 1% भी शक अपने दिल में नहीं लेकर आए। आप सब कोई भी दरूद पाक पढ़ें, यकीन के साथ पढ़ें, मोहब्बत के साथ पढ़ें और अल्लाह सुब्हाना व तआला पर तवक्कल रख के पढ़ें। दरूद पाक पढ़ने से वाकई में ही सब कुछ मिल जाता है जो आप चाहते हैं। दरूद पाक ना तो सिर्फ आपकी शख्सियत को बदलता है बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी बदल देता है। दरूद पाक के पढ़ने से ज़िंदगियों में ही तब्दीलियां सिर्फ नहीं आती हैं बल्कि आपके आसपास के जो लोग होते हैं, जो आपसे नफ़रत करते हैं या आपको हसद की नज़र से देखते हैं, उनके दिल को भी अल्लाह पाक नरम कर देते हैं और वो लोग भी आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। दरूद पाक वज़ीफ़ों का सरदार है। दरूद पाक बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ पढ़ें, नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ें और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ें। दरूद पाक पढ़ने से ज़िंदगियों में तब्दीली ज़रूर आती है, दरूद पाक पढ़ने से तकदीरें ज़रूर बदलती हैं। इस चीज़ की जो है वो मैं गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिस चीज़ की गारंटी ली हो वो चीज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़रूर अता फरमाते हैं। और हमेशा की तरह आज भी आप लोग से कहूँगी कि दरूद पाक और इस्तिग़फ़ार को अपना वजीफ़ा बना लें। मुझे और उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।